صرف 35 سال پہلے تک جہاں صرف دھول اڑتی نظر آتی تھی، وہاں اب دنیا کی اعلیٰ ترین سڑکیں اور جدید ترین میٹرو چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جہاں ایک ایک 2 منزلہ چیدہ چیدہ مکان نظر آتے تھے، وہاں اب شاندار فلک بوس عمارتیں کھڑی ہیں، اور پوری دنیا کے سیاح اور بزنس مین جن کی ترجیح لندن، پیرس اور نیو یارک ہوا کرتا تھا، اب دبئی کا رخ کرتے نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں اکرم کھوسا، اور آج میں 14 دن کا اپنا متحدہ عرب امارات کا ٹور مکمل کر کے واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ آپ کو ہم نے بڑا ہی زبردست طریقے سے متحدہ عرب امارات کی سیر کرائی۔ آج کی اس آخری ویڈیو میں آپ کو متحدہ عرب امارات کی تھوڑی تاریخ اور اس کے ترقی کا راز جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ متحدہ عرب امارات دراصل 7 ریاستوں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، القوین، راس الخیمہ، عجمان اور الفجیرہ کا وفاق ہے۔ تاہم جب بھی متحدہ عرب امارات کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں نام دبئی ہی آتا ہے، اسی لیے متحدہ عرب امارات کی بات دراصل دبئی کی بات ہے۔ اگرچہ ابوظہبی، شارجہ، راس الخیمہ اور دوسرے ریاستوں کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن دبئی بس دبئی ہے۔ ان ریاستوں کو 1 دسمبر 1971 کو برطانیہ سے آزادی ملی تھی، اور اگلے ہی دن 2 دسمبر کو 6 ریاستوں نے ایک وفاقی اتحاد بنا لیا تھا۔ 7ویں ریاست راس الخیمہ 10 فروری 1972 کو اس اتحاد میں اس وقت شامل ہوئی جب ایران کی بحری فوج نے آبنائے حرمز میں کچھ جگہوں پر یہ کہہ کر قبضہ کیا تھا کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ راس الخیمہ اور شارجہ بھی ان علاقوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس طرح ان دونوں ریاستوں کے اتحاد میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایران سے ان علاقوں پر تنازع بھی متحدہ عرب امارات کے حصے میں آیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان ریاستوں کے رہنماؤں نے 1820 سے لے کر 1890 تک برطانیہ سے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے تھے تاکہ برطانیہ انہیں باحفاظت تجارت کرنے کی سہولت فراہم کرتا رہے۔ برطانیہ انہیں ٹروشیل اسٹیٹس کہتا تھا، اور کیونکہ برصغیر پر اس وقت برطانیہ کی حکومت تھا، اس لیے ان ریاستوں کی کرنسی بھی انڈین روپیہ ٹھہری اور اماراتی باشندے اسی کرنسی میں اپنا لین دین کرتے تھے۔ 1959 میں اس کا نام خلیجی روپیہ رکھا گیا، جس کی قیمت شروع میں انڈیا کے روپے کے برابر ہی تھی۔ بعد میں آزادی کے وقت ان ریاستوں نے اپنی کرنسی متعارف کرائی۔ متحدہ عرب امارات میں تقریباً 100 سال پہلے ہندوستان، فارس اور عراق کے تاجر آہستہ آہستہ دبئی میں جمع ہوئے اور دبئی تجارت کا گڑھ بن گیا۔ جب برطانیہ نے یہاں تیل دریافت کیا تو ابوظہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان اور دبئی کے شیخ راشد بن المکتوم اور امارات کے دوسرے رہنماؤں کو آمدنی آنے لگی۔ بعد میں شیخ زید متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر اور شیخ راشد پہلے نائب صدر بنے۔ کئی سال پہلے دبئی کے لوگ موتیوں کی تجارت کرتے تھے اور آس پاس کے علاقوں میں جا کر انہیں بیچتے تھے۔ اسی طرح دوسرے تاجر بھی یہاں آتے تھے اور اپنی اشیاء بیچتے تھے۔ اس علاقے میں تجارت کا ایک نیٹ ورک بن چکا تھا، اور تاجر چاہے جس بھی ملک سے ہوں ہندوستان جاتے تھے تو دبئی میں ضرور رکتے تھے۔ موتیوں کی تجارت سے اماراتی باشندوں کو بہت فائدہ ہوا، لیکن جب جاپانیوں نے مصنوعی طریقے سے موتی بنانے کا طریقہ دریافت کیا تو آہستہ آہستہ اماراتی موتیوں کی مانگ کم ہونے لگی، اور یہ صنعت سکڑتے سکڑتے تقریباً ختم ہو گئی۔ تیل کی دریافت کے بعد بہت سے اماراتی باشندوں نے موتیوں کی صنعت کو چھوڑ کر تیل کے سیکٹر میں تجارت شروع کر دی، اور جب 1971 میں انہیں برطانیہ سے آزادی ملی تو اس کے بعد تیل کی پیداوار اچانک بڑھ گئی، اور جس سے علاقے کی معیشت کو بھی سہارا ملا اور دبئی تجارت کا گڑھ بن گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 80 کی دہائی تک صرف دھول اڑتی تھی، جہاں صرف 1 یا 2 اسٹوری کے گھر ہوتے تھے جنہیں مقامی طور پر گراؤنڈ پلس 1 اور گراؤنڈ پلس 2 کے اپارٹمنٹس کہا جاتا تھا۔ اب وہاں پوری دنیا کی تقریباً 200 کے قریب قومیں آباد ہیں، اور ان قوموں میں سب سے زیادہ تعداد انڈین اور پاکستانیوں کی ہے۔ مختلف جائزوں کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل 90,99,000 کی آبادی میں تقریباً 28 لاکھ انڈین اور تقریباً 13 لاکھ پاکستانی ہیں، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 40% بنتا ہے۔ آخر متحدہ عرب امارات اور خاص کر دبئی کی ترقی کے راز اگر کسی سے پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ دبئی اور ابوظہبی کے حکمرانوں کی ویژن کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے آزادی کے فوراً بعد ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک کو کہاں لے کے جانا ہے۔ دبئی میں ویژن شیخ راشد کا تھا، جسے شرمندہ تعبیر شیخ محمد نے کیا، اور یہ عمل ابھی بھی جاری ہے۔
اگر شیخ زید نے اماراتی ریاستوں کو متحدہ کرنے اور تیل کی دولت کے ذریعے انہیں خوشحال بنانے میں کردار ادا کیا، تو دوسری طرف شیخ راشد تیل سے آگے کے مستقبل کا سوچا۔ ان کے اس سوچ کو ان کی اولاد مزید آگے لے کر چلی اور دبئی کو تیل پر انحصار کرنے والی ریاست سے دنیا کا ایک بڑا تجارتی گڑھ بنا دیا۔ متحدہ عرب امارات کی سب سے زبردست بات اس کے رہنماؤں کا ویژن ہے۔ دوسرے ممالک میں بڑے لیڈر ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، لیکن یہاں سوچنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کیا جاتا ہے۔ دبئی مرینا، برج خلیفہ، جمیرہ لیک ٹاورز، دبئی ایئرپورٹ کی ایک سادہ سے عمارت کو دنیا کے ایک معروف ترین ایئرپورٹ کے شایان شان بنایا گیا۔ یہاں یہ دلچسپ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ پام جمیرہ، جو ایک مصنوعی جزیرہ ہے جس کو بنانے کے لیے کسی بھی قسم کی کنکریٹ یا لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ سمندر کی تہہ سے 120 ملین کیوبک میٹر ریت نکال کے اس سے جزیرے کی تعمیر کی گئی۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو صرف 20 سے 30 سال میں کسی ملک کو ایسے بدل دینا ایک زبردست کارکردگی ہے۔ دبئی فائنینشیل ہب بن گیا، ایک ریجنل پاور ہاؤس بن گیا، پورٹس کو جدید بنیادوں پر بنایا گیا اور برج الخلیفہ جیسے 828 میٹر اونچے ہائی رائز بلڈنگ بنائے گئے۔ تیل میں بھی یہ دنیا کے بڑے پروڈیوسر ہو گئے ہیں، سیاحتی مرکز بھی ہے، میڈیکل ہب بھی بنایا گیا ہے، اچھے سے اچھے ہسپتال بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مصر، عراق اور شام جیسے عرب ممالک کے کمزور پڑنے سے متحدہ عرب امارات کے علاقے میں سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھا ہے۔ دبئی میں گزشتہ 18 سالوں میں ایک بہترین انفراسٹرکچر قائم ہوا جو اسے اپنی حریفوں پر برتری دیتا ہے۔ دبئی نے 2005 اور 2006 میں برج خلیفہ، دبئی مال اور دبئی میٹرو جیسے میگا ڈیولپمنٹس کا اعلان کیا، اور 2008 کے عالمی بحران کے باوجود ان میگا پروجیکٹس کو بر وقت مکمل کیا۔ متحدہ عرب امارات کو دنیا سے جوڑنے میں اس کی قومی ایئر لائن الامارات نے بھی ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ پی آئی اے کا حال دیکھتے ہوئے شاید بہت سوں کو یقین نہ آئے کہ امارات ایئر لائن قائم کرنے میں پی آئی اے کا ایک بڑا کردار تھا۔ یہ پاکستان کا شہر کراچی تھا جہاں الامارات کی پہلی پرواز آئی تھی، اور پاکستان کے پائلٹوں اور انجینئرز نے ہی اس کمپنی کی تکنیکی مدد کی تھی۔ غرض دبئی ایک ایسا مقناطیس بن گیا ہے جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کاش مملکت خداداد کو بھی ایسے ویژنری حکمران نصیب ہوں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے عوام کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ہم ویسا حکمران ان پر لے آتے ہیں۔ اب آپ کو شیخ زید گرینڈ جامع مسجد ابوظہبی کا ایک خوبصورت نظارہ دے کر پھر اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد پہنچ کے ہم دوبارہ جو ہے بلوچستان سیریز شروع کریں گے، جسے آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس بار جو ہے ہم کوئٹہ کو خاص فوکس کریں گے، اور اس کے علاوہ باقی مقامات، بہت ساری جگہوں کو بھی ایکسپلور کریں گے۔ تو آپ مجھے دیجیے اجازت، تو بہت جلد بلوچستان سیریز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔